السلام علیکم۔ اس مہنگائی کے دور میں ہر کوئی معاش کی تنگی اور رزق کی تنگی میں مبتلا ہے۔ ہر کسی کو یہی مسئلہ درپیش ہے۔ کسی کو بھی پیٹ بھر کر کھانا میسر نہیں ہوتا، ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، 2-3 وقت اس کو کھانا نہیں ملتا۔ کیا یہ سب کچھ ہمارے اعمال کی وجہ تو نہیں؟ کیا یہ سب کچھ بدلنے والا تو نہیں؟ اور کیا اس سب کچھ کو بدلنے والے کوئی ایسے اعمال، کوئی ایسے چیز موجود بھی ہیں کہ ہم اس کو اختیار کر لیں، ایسے ذرائع، ایسے اسباب جس پر ہم بھروسہ کر کے اس کو اختیار کر لیں اور اسی کی وجہ سے ہمارے رزق بڑھے، ہمارے رزق میں فراوانی ہو، ہمارے رزق کشادہ ہو؟ ان سب کو اپنانے کے لیے صرف اور صرف میں نے قرآن مجید سے رجوع کی۔ میں نے قرآن مجید کے اندر دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر وہ کون سے آیات اور وہ کون سے اعمال، وہ کون سے اسباب موجود ہیں جس کو ہم فالو کر کے ہمارے رزق میں تنگی دور کر کے ہمارے رزق کشادہ ہو سکتی ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے ان اسباب میں جو رزق کو بڑھانے والی ہے وہ ہے استغفار۔ سورۃ نوح آیات نمبر 9 سے 12 آپ پڑھ لیں۔ سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو خطاب کرتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اپنے قوم کو یہی تلقین دیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اس نے اپنے قوم کو ایک بڑا زبردست تقریر کی ہے، اور اس زبردست تقریر کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ آپ استغفار کو لازمی پکڑیں۔ یہی استغفار کی وجہ سے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ ایسے بارش برسائے گا کہ بارش مسلسل بارش برسائے گا۔ آپ کے باغات ہوں گے، آپ کے بچے ہوں گے، سارے کے سارے۔ یعنی استغفار کو حضرت نوح علیہ السلام نے ہائی اینٹی بایوٹک اس معاشرے کے لیے تجویز کیا۔ جب بھی آپ استغفار کو لازمی پکڑتے ہیں، استغفار کو شروع کر دیتے ہیں، تو یہی استغفار ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر جو بھی تنگی ہوں وہ سارے تنگی آہستہ آہستہ کشادگی میں بدلتی شروع ہو جاتی ہے۔ مگر اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ استغفار کو لازمی پکڑیں۔ کون سا استغفار کرنا چاہیے، کون سا استغفار نہیں کرنا چاہیے، کس الفاظ سے استغفار پڑھنا چاہیے ہمیں، اس پر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کی ہیں۔ استغفار کے فوائد کون سی ہیں، یوٹیوب پر وہ ویڈیو پڑی ہے، آپ جا کے یوٹیوب سے میرے چینل سے دیکھیں کہ استغفار کے فائدے کون سے ہیں، کس الفاظ سے ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن مجید کے اندر استغفار کے کون سے الفاظ آئی ہیں، سب کچھ ہم نے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کی ہے۔ آپ جا کے صرف زحمت کر لیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو لیں اور چینل پر جا کے اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ استغفار کا سارا آپ کو پتہ ہوگا۔ دوسری وہ کون سی سبب ہے؟ قرآن مجید سے جب میں نے قرآن مجید پڑھا تو ہمیں جو آیات کریمہ ملی وہ ہوتی تقوی کے حوالے سے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ سورہ طلاق آیات نمبر 2 آپ مطالعہ کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ان کو رزق کے جتنے بھی راستے ہیں ان سارے راستے ان کے لیے کھول دی جاتی ہیں۔ صرف اور صرف آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈریں؟ کون سی طریقے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم و حیا محسوس کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے اور گناہ سے بچنے کے ذرائع؟ یہی بھی ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اس پر میں نے مستقل ویڈیو ریکارڈ کیا، آپ جا کے اس کو دیکھ لیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے ذرائع ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف حیا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ ان 4 چیزوں کو میں نے ڈسکس کی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے شکر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ابراہیم آیات نمبر 7 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی شکر کرے گا تو شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نافرمانی کرے گا، اپنے رب کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نعمت دی ہے جو ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکیں گے، پھر بھی ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ہماری شکر گزاری کی تو ہم اس کو شکر گزاری کی بدلے میں اس کو اور زیادہ کریں گے، اس کے لیے اور سے زیادہ راستے بڑھائیں گے اور زیادہ راستے نکالیں گے۔ صرف اور صرف آپ ایک کام کرنا شروع کر لیں،
اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر گزاری. جو بھی آپ کے پاس ہے، جو بھی آپ کے سامنے ہے، جو بھی آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے، بس اسی پر آپ اکتفا کر لے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جب بھی روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ہم اپنے رب کی شکر ادا کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دے. تو آپ رزق کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر لازمی ادا کر لیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین ایک مختصر سی دعا ہے. اس مختصر سی دعا کو آپ پڑھ لیں. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کمنٹ سیکشن میں بھی بھیج دوں گا، اس سے بھی آپ یاد کر لیں. یا ہمارے ایک مستقل کتاب ہے دعاؤں کے حوالے سے 40 مستقل، اس میں 40 دعائیں ایسے میں نے ذکر کی ہیں جس کی ہمارے زندگی کے اندر ہمارا اس سے واسطہ ہوتی ہیں اور وہ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. تو آپ جا کے اس کتابچہ کو خرید لیں اور اس کو خریدنے کے بعد آپ اس سے یہی 40 دعائیں بآسانی یاد کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی اس کو پڑھائے، اس بچوں کو بھی یاد کروائے. چوتھے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ہمارے لیے جو سبب ذکر کیے ہیں وہ ہے صدقہ و خیرات. سورہ سبا آیات نمبر 39 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جو بھی صدقہ کرتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلُفُهُ. جو بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا خلیفہ بنا دیتے ہیں، اس کو اور زیادہ کر دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اس آیات کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 100 روپے خرچ کی تو یہ بات اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اس کو دگنا کر کے آپ کو 200 روپے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ پر لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم قرار دی ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلُفُهُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ جو بھی آپ خرچ کریں گے اس کو ہم دگنا کر کے آپ کو دیں گے. ابھی آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی ہمارے جیب سے تو 100 روپے گیا، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 200 روپے دے گا؟ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے پیسے نہیں دیتا کہ آپ کی جیب میں 200 روپے ڈالے گا. 200 روپے آپ کی جیب میں نہیں ڈالے گا، بلکہ آپ کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتیں ڈالے گا. آپ کی جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی حوائج ہیں، جتنے بھی آپ محتاجی ہیں، سارے کے سارے وہ محتاجی حوائج وہ دور فرمائے گا. آپ پر جو بھی مشکلات آنے والے ہیں اس کو بھی دور فرمائے گا. آپ کے اندر جو بھی بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے گی، آپ کو شفاء کا علاج عطا فرمائے گی. اور آئندہ کے لیے کسی ایسی مصیبت میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ڈالے گی آپ کو کہ آپ اس وجہ سے آپ کی مال ضائع ہو یا آپ کی مال استعمال ہو. تو یاد رکھ لیں کہ صدقہ اور خیرات اس کی انتہائی زیادہ فوائد ہیں. جتنے بھی آپ صدقہ اور خیرات دیں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی آپ کو زیادہ دے گا. یہ بات یاد رکھ لیں. استغفار کو لازمی پکڑنا چاہیے. 5ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے گناہ چھوڑنا. اور یہ ایک میں نے مستقل حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، 4022 نمبر حدیث ہے. اس حدیث کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقدیر کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ جس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی مگر الا البر، جو زیادہ نیکی کرے گا، اور انسان کی رزق تنگ نہیں ہوتی مگر صرف اور صرف گناہ کرنے کی وجہ سے. آپ جتنے گناہ کریں گے اتنے ہی آپ کی رزق تنگ ہو جائے گی، اتنے ہی آپ کی رزق کے دروازے تنگ ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ آپ گناہ چھوڑ لیں. جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس گناہوں کو آپ فوراً چھوڑیں. گناہ کو چھوڑنے کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کو کشادہ کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں فراوانی پیدا فرمائے گا صرف اور صرف ایک کام کر کے آپ گناہ چھوڑ لیں. یہ بات یاد رکھ لیں. یہ جو 5 باتیں ہم نے ادھر ذکر کی ہے، استغفار، تقوی، شکر، صدقہ، خیرات، گناہ چھوڑنا، یہ سارے کے سارے ایسے اسباب ہیں. اس میں آپ ایک سبب بھی لازمی پکڑیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی رزق آہستہ آہستہ انکریز شروع ہونا ہو جائے گی. مگر صرف اور صرف آپ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اس کے لیے آپ کو یہ بات یاد رکھ لیں، یہ استغفار شروع کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دے، شکر شروع کر دے، صدقہ و خیرات دینا شروع کر دے. اور جو بھی گناہ آپ کر رہے ہیں اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ فوراً گناہ چھوڑ لیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی رزق کو ضرور بڑھائے گے. ہمارے امید اور اللہ تعالیٰ سے یہی امید واثق ہے کہ انشاءاللہ العزیز ان 5 اسباب کو پکڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی رزق ضرور بڑھائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر نے حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارے کی ہیں. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، جس کی بات ماننا ہمارے اوپر فرض ہے. انشاءاللہ العزیز آپ اس کو لازمی پکڑیں، آپ کی رزق بڑھتی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.